السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله أن يوصل به ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي العربي صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. وقال النبي العربي صلى الله عليه وسلم وأعط من حرمك سل من قطعك وأعط من حرمك واعف عن من ظلمك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال النبي العربي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر قال فأخذ بيدي فقرأني قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. وقال النبي العربي صلى الله عليه وسلم ألا أعلمكم خير ثلاث سور أنزلت في التوراة وفي الإنجيل والفرقان الحميد والزبور أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین اکرام، بزرگان دین اور ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو مسلمان بنایا. اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا. ایمان جیسی بیش بہا نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے تاجدار بطحا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. دوستو، اللہ کا ہم جتنا بھی شکر بجا لائیں بہت کم ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں عمل کرنے کے لیے، ہماری کامیابی اور کامرانی کے لیے قرآن جیسی دولت نصیب فرمائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح، اس کی تفسیر کے لیے اور قرآن کو سمجھانے کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہمیں عطا فرمایا، جسے تعلیمات رسول کہا جاتا ہے، جسے سیرت رسول کہا جاتا ہے، جسے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوستو، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے عمل میں آسانی کے لیے، رہبری کے لیے اور ہمیں جنت تک پہنچانے کے لیے 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ دوستو، یہ مقدس جماعت، یہ بہت بڑی فضیلت رکھنے والی جماعت، یہ مقدس ہستیاں جن کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں، جن کی زندگیاں ہمارے لیے درس عبرت ہیں، درس نصیحت ہیں۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائی، جس کے راوی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، بڑے پیار و محبت کے ساتھ پیغمبر نے مجھے نصیحت فرمائی۔ کتنے چیزوں کی نصیحت فرمائی؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی نے 7 چیزوں کی نصیحت فرمائی، اور نبی نے کہا کہ دیکھو عقبہ ابن عامر، اگر تم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپناؤ گے، اگر تم اس پر عمل کرو گے، تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، سارے انبیاء سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ان کی امتیں ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی، اور سورج ہمارے سر پر ہوگا، اور گرمی کی تپش ہمارے سر پر ہوگی، اور کوئی پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، لیکن اس وقت ان 7 چیزوں پر عمل کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے، یہ بشارت ہے۔ میرے آقا تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عقبہ ابن عامر کو کہ ان 7 باتوں پر تم عمل کرو، اللہ تبارک و تعالی آسانی کے ساتھ اپنے فضل سے، بغیر حساب کتاب کے، اپنی رحمت سے تمہیں جنت میں داخلہ فرمائے گا، اور اس وقت قیامت کے دن ہولناک سختیوں سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تو دوستو، وہ نصیحت کیا ہے؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو، احرس لسانک، کہ اے عقبہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو، اپنی زبان کی تم حفاظت کرو، جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا میں اس کے لیے جنت کا ضامن بنوں گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نصیحت فرمائی۔ دوسری نصیحت اللہ کے نبی نے فرمائی، حضرت عقبہ ابن عامر کا ہاتھ پیغمبر کے ہاتھوں میں ہے، اور پیغمبر کے مبارک ہاتھ حضرت عقبہ ابن عامر کو پکڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِيَسَعَكَ بَيْتُكَ، کہ اے عقبہ تیرا گھر تیری بیوی بچوں کے لیے، اپنی لڑکیوں کے لیے، اپنے لڑکوں کے لیے، آنے والے مہمانوں کے لیے، گھر میں زندگی گزارنے والوں کے لیے کشادہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بیوی بچے، آنے والے مہمان، لڑکیاں، مسکرات گھر کے اندر رہ کر تنگی محسوس کریں۔ یہ سعادت مندی میں سے ہے۔ دنیا کے اعتبار سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی سعادت مندی میں سے ہے کہ اس کا گھر اس کے لیے اور اس کے بیوی بچوں کے لیے کشادہ ہو، پردے کا اس میں اہتمام ہو، مہمان کے لیے وہاں پر پردے کا اہتمام ہو، وغیرہ۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت بیان فرمائی کہ نبی نے فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر، اپنی لغزشوں پر، اپنی خطاؤں پر کسی ایک کونے میں بیٹھ کر، اس وقت جس وقت تمہارے اور اللہ کے درمیان میں کوئی نہ ہو، تمہارے بیوی بچے اللہ کے درمیان میں آڑ نہ بنے، تمہارا دکان اللہ اور تمہارے درمیان میں حائل نہ بنے، تمہاری تجارت اللہ اور تمہارے درمیان میں رکاوٹ نہ بنے، ایسے موقع پر بیٹھ کر اپنی زندگی کے گناہوں کو، غلطیوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رویا کرو۔ تو دوستو، یہ 3 نصیحتیں گزشتہ جمعہ بڑی تفصیل کے ساتھ حضرات صحابہ کرام کی واقعات کی روشنی میں، پیغمبر کی واقعات کی روشنی میں آپ کے سامنے تفصیل سے بتا دیا۔
اب چوتھی نصیحت کیا ہے؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عقبہ ابن عامر آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو چوتھی نصیحت فرماتے ہیں کہ اے عقبہ، ایسا کرو کہ میں تمہیں ایسی 3 صورتیں بتاؤں گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف قرآن مجید میں نازل نہیں فرمایا، بلکہ وہ ایسی 3 بہترین صورتیں ہیں جس کو اللہ نے آسمانی 4 کتابوں میں نازل فرمایا۔ تورات میں بھی اللہ نے اس کو نازل فرمایا، انجیل میں بھی اللہ نے اس کو نازل فرمایا، زبور میں بھی اللہ نے اس کو نازل فرمایا، اور آخر میں ہمارے آقا تاجدار مدح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہونے والی وہ کتاب جو تمام کتابوں کی سردار ہے، جو قیامت تک اپنے حق کو واضح کرنے والی ہے، جسے کتاب الفرقان کہا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 صورتیں اس کتاب میں بھی نازل کی گئی ہیں، چاروں آسمانی کتابوں میں اس کو نازل کیا گیا ہے۔ اور وہ 3 صورتیں کیا ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا، ایک قل هو اللہ احد، جو ہر مسلمان کے سینے میں الحمدللہ محفوظ ہے۔ دوسری صورت نبی نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، یہ بھی ماشاءاللہ ہر مسلمان کے سینے میں محفوظ ہے۔ اور تیسری صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، اس صورت کو حضرت عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں نبی نے میرا ہاتھ پکڑ کر ان 3 صورتوں کی تلاوت فرمائی، اور تلاوت فرمانے کے بعد نبی نے کہا کہ اے عقبہ ابن عامر، آسمانی اور زمینی بلاؤں سے اگر تم حفاظت چاہتے ہو، جادوگروں کے شر سے تم حفاظت چاہتے ہو، اور اسی طرح بد نظروں کی شر سے، بد نظری سے تم اپنے آپ کی، اپنے مال کی، اپنے بیوی بچوں کی تم حفاظت چاہتے ہو، اور بہت ساری جسمانی بیماریوں سے تم اپنے آپ کی حفاظت چاہتے ہو، تو ایک آسان نسخہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے جا رہا ہوں۔ وہ نسخہ یہ ہے، جب تم بستر پر چلے جاؤ، دوستوں مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ سنت کے مطابق وہ بستر پر جائے، وضو کے ساتھ وہ بستر پر جائے، اس سے فارغ ہونے کے بعد وضو کر لے، وضو کے بعد وہ بستر پر جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، آپ بغیر وضو کے آپ بستر پر نہیں جاتے تھے۔ وضو آدمی کرے گا، وضو ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے ایک محفوظ قلعے کی طرح ہے۔ وضو کی وجہ سے بہت ساری مصیبتوں سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، بہت سارے شرور اور فتن سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ نبی نے فرمایا جب تم بستر پر جاؤ لیٹنے کے لیے تو ان 3 صورتوں کو پڑھو۔ حدیث کے اصطلاح میں ان 3 صورتوں کو معوذات کہا جاتا ہے۔ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان 3 صورتوں کو ملا کر معوذات کہا جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ تم ان کو اس طرح پڑھو کہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اس پر دم کر لو۔ سب سے پہلے اپنے سر پر ہاتھ کو پھیر لو، پھر اس کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ کو پھیر لو، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے دونوں ہاتھ تمہارے جسم کے جس حصے تک پہنچ سکتے ہیں اس حصے تک اپنے ہاتھوں کو پھیرو، پھر اس کے بعد سو جاؤ۔ اس کا اثر ایسا ہوگا کہ تمہارے جسم پر ایک بہترین اس کا اثر پڑے گا۔ جادو سے اللہ حفاظت کریں گے، جنات اور شیاطین سے اللہ حفاظت کریں گے، اور دوستو صرف اتنا ہی نہیں، جسمانی بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالی ان صورتوں کی برکت سے حفاظت کریں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر جاتے تو میرے سامنے بیٹھ کر ان 3 صورتوں کی تلاوت فرماتے، اپنے ہاتھوں کو پھونک مارتے، پہلے اپنے سر پر، اپنے چہرے پر پھیر لیتے، پھر اس کے بعد بقیہ جسم کے حصے پر پھیر کر سو جاتے، اور مجھے بھی اس کی تاکید فرماتے۔ لیکن دوستو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں مبتلا ہوئے، امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں اس وقت آپ کے اندر ہاتھ اٹھانے کی طاقت نہیں تھی، اس وقت آپ کے اندر پڑھنے کی طاقت نہیں تھی، اتنا زبردست آپ کے جسم پر بخار آیا ہوا تھا، اور دوستو سر میں درد تھا،
امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی بھر کا یہ معمول تھا، تو میں نے ایسا کیا کہ آپ کے بستر پر بیٹھ کر ان 3 سورتوں کو پڑھتی، اور آپ کے ہاتھ مبارک میرے ہاتھوں سے آپ کے ہاتھ افضل ہیں، میں اپنے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر پھیروں، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ ہی کے ہاتھ میں پکڑ کر اس پر پھونک مارتی، آپ کے چہرے پر ملتی، آپ کے جسم پر ملتی، اور آپ کے پورے جسم پر اس طرح ملتی کہ کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے، تو اس سے آپ کی بیماری میں تخفیف ہو جاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون نصیب ہوتا۔ تو دوستو صرف اتنا ہی نہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ پیغمبر کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، آپ سیرت اٹھا کر دیکھیں، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق جب مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے، وہاں پر لوگ یہودیوں کا بہت اکرام کرتے تھے، ان سے قرض لیتے تھے، ان کی عزت اپنے دلوں میں رکھے ہوئے تھے، ان کا اعزاز بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن دوستو جیسے ہی پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، سارے لوگوں کے قلوب اور دل ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک گئے، سارے لوگوں کے دل اور قلوب پیغمبر کے اخلاق کی طرف جھک گئے، پیغمبر کی سیرت اور پیغمبر کی ذات کی طرف جھک گئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہودیوں کو حسد ہو گیا، یہودی اپنے دل ہی دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور دشمنی بڑھاتے ہی جا رہے تھے۔ لیکن دوستو جب پورے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے مدینۃ المنورہ مذہب اسلام کا مرکز بن رہا تھا اور یہودی اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے بہت بڑی سازش یہ کی کہ ایک شخص، ایک بد نصیب بدبخت شخص جس کا نام لبید بن عاصم ازرقی تھا، انہوں نے اس کو بہت سارے دینار اور درہم دے کر خرید لیا۔ اس سے کہا کہ ایسا کرو، پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں آپ نبی ہیں، آپ پر قرآن مجید نازل ہو رہی ہے، ہم اسے بھی مانتے ہیں، لیکن ہم آپ کی ترقی کو برداشت نہیں کرتے، آپ ایسا جادو کرو کہ پیغمبر کبھی اس جادو سے باہر نہ آ سکے، کبھی ان کو اطمینان نہ ہو، ایسا جادو آپ کرو کہ پیغمبر کوئی کام کیے ہوں، اپنا کیا ہوا کام پیغمبر خود بھول جائیں، کھانا کھا لیے، پیغمبر کہتے ہیں کہ میں ابھی تک نہیں کھایا، فلاں لشکر کو آپ نے روانہ کیا، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر پر جادو کا اثر اتنا زبردست ہوا کہ آپ دوبارہ کہتے کہ لشکر کا کیا حال ہے، صحابہ کہتے یا رسول اللہ آپ ہی نے تو لشکر کو روانہ فرمایا ہے۔ یہ حالت پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اس بدبخت لبید ابن عاصم ازرقی نے ایسا کیا کہ کھجور کی شاخوں کو لے کر اس نے بالوں کا استعمال کیا، 7 گرہ 7 گھانٹیاں اس نے لگوائی، اور دوستوں اس جادو کے سارے حصے کو لے جا کر کہاں رکھا؟ حضرات علماء فرماتے ہیں، حضرات محدثین فرماتے ہیں، ایک ایسا کنواں جہاں سانپ اور بچھو کے علاوہ کسی کی آمد و رفت نہیں ہوتی، وہاں پر اس نے بہت سارے پتھروں کے نیچے اسے گاڑ دیا تاکہ کسی کو اس کا علم نہ ہو۔ لیکن دوستوں قربان جائیں، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ان مبارک صورتوں کو لے کر تشریف لائے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 11 صورتیں ہیں۔ اس نے 11 گرہ لگائے تھے، 11 اس نے گھانٹیاں اس نے باندھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے توسط سے فرمایا، اے محمد گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تمہارے جادو کا انتظام کر دیا ہے، تمہاری بیماری کا انتظام کر دیا ہے، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایسا کرو کہ اس کنویں کے پاس آپ خود جاؤ اور جا کر اس سارے حصے کو نکال کر ایک ایک آیت کو پڑھتے جاؤ، اللہ کے حکم سے ایک ایک گھانٹی کو کھولتے جاؤ، آپ کے اوپر جو جادو کا اثر ہوا تھا وہ سب ختم ہو جائے گا۔ دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس آپ اس کنویں میں اترے، آپ نے اس حصے کو نکالا اور 7 گھانٹیوں کو قل اعوذ برب الفلق آپ نے ایک آیت پڑھی، ایک گھانٹی کو آپ نے کھولا، پھر دوسری آیت پڑھتی گئی، ساری گھانٹیاں اسی گرہ کھل گئیں،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت اور تندرستی عطا ہوئی۔ دوستوں، آج ہماری حالت یہ ہے، آج رات میں ہم صبح میں کل کی صورتیں نہیں پڑھتے، اپنے جسم پر ہم دم نہیں کرتے، رات میں سوتے وقت ہم کل کی صورتیں نہیں پڑھتے، ہم اپنے جسم پر دم نہیں کرتے، ہم اپنے بچوں پر ہم دم نہیں کرتے۔ آج حالات بہت خراب چل رہے ہیں۔ آپ کو میں ملکوں کا نام نہیں بتاؤں گا، ہمارے ملک سے لے کر جو ملک اس وقت مسلمانوں پر ظلم و استبداد کی چکی پیس رہا ہے، معصوم بچوں کے خون سے جس کا دامن لبریز ہے، دوستو وہاں سے لے کر ہمارے اس ملک کے ہر ضلع کے اندر، ہر تعلق کے اندر مسلمانوں کے خلاف جادو کروایا جا رہا ہے۔ اور دوستو بیٹھ کر ایسا انتظام ہے ان کا نظام الاوقات کا کہ وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے ایک دوسری جماعت آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، یہ قیامت تک چلے گا۔ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے ہی چھوڑا، آپ نبی تھے، اس کے باوجود آپ کے خلاف جادو کیا گیا، اور جادو کا اثر آپ پر ہوا جبکہ قرآن نازل ہوتا تھا، وحی آپ پر نازل ہوتی تھی، اس کے باوجود جادو کی تکلیف اور جادو کا درد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ اب آپ بتائیں دوستوں، جب پیغمبر جادو سے محفوظ نہیں رہ سکے تو اب ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو گناہ کے پتلے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اللہ کے نافرمانی کرنے والے، صبح سے لے کر شام تک بازاروں میں رہنے والے، صبح سے لے کر شام تک لوگوں کے ساتھ تجارت اور بزنس کرنے والے۔ تو دوستوں ہمارے لیے چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر کے توسط سے پوری امت کو یہ پیغام دیا کہ ان 3 صورتوں کو تم غنیمت جانو، جب بستر پر جاؤ تو پابندی کے ساتھ پڑھو۔ اللہ کے نبی نے وعدہ دیا حضرت عقبہ ابن عامر سے۔ حضرت عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی، اس وقت سے لے کر آج تک میں نے ہر رات جب کوئی بستر پر جاتا ہوں تو ان 3 صورتوں کی تلاوت کر کے سوتا ہوں۔ تو دوستوں جادو برحق ہے، جادو کرنے والا گنہگار ضرور ہے، اور جادو کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سے بچنے کے لیے قل کی صورتوں کی تلاوت کرنی چاہیے، اس سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اس سے بچنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اس سے بچنے کے لیے 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر کچھ حالات آ گئے، معلوم نہیں ہوتا کہ جادو حقیقت میں ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، ہم فوراً عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے چکر کاٹتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین نسخہ ہمیں عطا فرمایا کہ صبح و شام اس کے پڑھنے سے جنات، شیاطین، جادو کے اثر سے اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ 5ویں نصیحت ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ ابن عامر سے فرمائی، سل من قطعک واعف عن من ظلمک واعط من حرمک۔ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، قیامت کی سختی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تم ایک اس نصیحت پر بھی عمل کرو۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، اللہ نے تمہارا خاندان بنایا، اللہ نے تمہارا قبیلہ بنایا، تم اپنے نسب کو یاد رکھو، کون میرا چچا ہے، کون میرا تایا ہے، کون میری خالہ ہے، کون میری پھوپھی ہے، کون سا رشتہ دار میرا کہاں رہتا ہے، تم اپنے نسب کو یاد رکھو، اس کے ذریعے سے تم صلہ رحمی کر سکتے ہو۔ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5ویں نصیحت، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تمہارا سلوک اچھا ہونا چاہیے، ہمارا سلوک ہمارے بھائیوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، ہمارا سلوک ہماری بہنوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، ہمارا سلوک ہمارے پھوپھی کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، ہمارے خاندان کے ہر فرد کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، میرے آقا تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اگر تم اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو، اگر تم اپنی زندگی میں عافیت چاہتے ہو، اگر تم اپنی زندگی میں اللہ کی طرف سے برکتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اپنے جتنے رشتہ دار ہیں ان تمام رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر مال کا معاملہ ہے، بھائی بہن کی وراثت کا مسئلہ ہے، تو ان کو وراثت میں برابر سرابر مال دو، یہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے جتنے رشتہ دار ہیں، برادر جتنی برادری ہے، سب کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی عام طور پہ ایک آدمی کی تمنا کیا ہوتی ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو، اس کی عمر میں برکت آئے۔ انسان نیچرلی طور پر، ایک فطری طور پر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی آمدنی میں اضافہ ہو، اس کی تنخواہ میں اضافہ ہو، اس کے دکان میں برکت ہو، اس کی گاڑی میں برکت ہو، اس کی تجارت میں برکت ہو۔ انسان فطری طور پر انسان اس کی تمنا کرتا ہے۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنی کمائی میں، اپنے مال میں، اپنے دکان میں، تجارت میں برکت چاہتے ہو تو تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر تم برکت چاہتے ہو، مال میں برکت چاہتے ہو، اس شرط کو تم ادا کرو۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا سایہ تمہارے بیوی پر دیر تک رہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا سایہ تمہارے بچوں پر دیر تک رہے، تمہارے بچے تمہاری نصیحتوں سے فائدہ اٹھانے والے بنے، تمہارے بھائی تمہاری نصیحتوں سے فائدہ اٹھانے والے بنے، تمہاری زندگی سے فائدہ اٹھانے والے بنے، تو ایک کام کرو کہ رشتہ داروں سے ملو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے حقوق کو ادا کرو۔ مال خرچ کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے نسب کو یاد کرو، وہ کہاں رہتے ہیں اسے بھی اچھی طرح سے یاد کرو۔ اگر تم سے وہ دور رہتے ہیں تو سفر کر کے ان کے پاس جاؤ اور سلام کرو، مصافحہ کرو اور آپس میں مل کر تھوڑی دیر بات کرو۔ یہی حسن سلوک ہے۔ حسن سلوک کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے لیے تم قیمتی تحفے لے کر جاؤ۔ حسن سلوک کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے لیے اچھے سے اچھے لذیذ کھانے پکا کر، قیمتی کھانے پکا کر ان کو کھلاؤ۔ تو حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں کے پاس جاؤ، حاضری دو، چاہے تم کو سلام کرنا پڑے، صرف مصافحہ کرنا پڑے، تم ان کے پاس جاؤ۔ اس سے تمہاری ذہنی الجھنیں اور ٹینشنیں دور ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے تمہاری زندگی میں سکون عطا فرماتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری عمر میں برکت ہوگی، تمہاری عمر لمبی ہو جائے گی۔ عمر ہماری لمبی کیسے ہو جائے گی؟ ہم بہنوں کے ساتھ اچھے رہیں گے، بھائیوں کے ساتھ اچھے رہیں گے، زبان ان کے ساتھ ہماری اچھی رہے گی، ان کو کوئی ہماری جانب سے تکلیف نہیں ہوگی، پیار و محبت کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری عمر بڑھے گی، تمہاری عمر میں اللہ برکت عطا کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جو قرآن مجید کے رئیس المفسرین کہلاتے ہیں، وہ اس حدیث کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں، ہر انسان کی دو مدتیں ہوتی ہیں۔ ایک مدت پیدائش سے لے کر موت تک ایک مدت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بچپنے سے لے کر موت تک کسی کی 60 سال کی زندگی ہے، کسی کی 70 سال کی زندگی ہے، کسی کی 80 سال کی زندگی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ دوسری مدت مرنے کے بعد قبر سے لے کر قیامت تک اٹھائے جانے تک یہ ایک مدت ہے۔ یہ دونوں مدتیں ہیں۔ اگر بندہ دنیا کی زندگی میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا اس کا سلوک تھا، اس نے سلوک ان کے ساتھ کیا کرتا تھا، ان کے ساتھ ملتا تھا، بیٹھتا تھا، مسکراتا تھا اور ان کو تکلیف نہیں دیتا تھا، تو اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی قبر سے لے کر قیامت تک کی جو زندگی ہوتی ہے، اللہ اس میں سے نکال کر اس کی پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی میں بڑھا دیتے ہیں۔ یہاں اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے اور وہاں اتنی ہی مقدار میں اس کی زندگی کم ہو جاتی ہے، وہ گھٹا دی جاتی ہے۔ اگر آدمی اپنے بہنوں کے ساتھ،
اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کا معاملہ کرتا ہے، بات چیت کلام بند کر دیتا ہے، اور سالوں تک ان کے قریب تک نہیں جاتا، چہرہ تک دیکھنا پسند نہیں کرتا، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی زندگی، دنیاوی زندگی کو اللہ گھٹا دیتے ہیں، اس اعتبار سے اس کی برزخی زندگی، قبر کی زندگی میں دنیا کی زندگی نکال کر اس مدت کو اس میں ڈال دیتے ہیں، وہ لمبی ہو جاتی ہے اور دنیا کی زندگی اس کی کم ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی موت اچھی آئے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے اسے موت آئے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مدینے میں اسے موت آئے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مکے میں اسے موت آئے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ سجدے میں رمضان کے مہینے میں جمعہ کا دن ہو، روزے کی حالت میں اسے موت آئے۔ میرے آقا تاجدار بدخشاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نسخہ ایسا ہے، اگر لوگ اس پر عمل کریں، رشتہ داروں کی باتوں پر صبر کریں، رشتہ داروں کی تکلیفوں پر صبر کریں، رشتہ دار ہم سے ملنا نہیں چاہتے لیکن اس کے باوجود ہم اوپر پڑھ کر ان کو سلام کریں، اپنی انا کو مٹی میں ملا کر، اپنے آپ کو ذلیل کر کے ہم خود رشتہ داروں کے پاس جا کر ان سے ہم اچھا رہیں گے۔ میرے آقا تاجدار بدخشاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بری موت سے اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑا نسخہ ہے۔ تو دوستو، آج ہمارا معاشرہ، ہم سب جانتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کی خاطر، یا صرف تھوڑے بہت مال و دولت کی خاطر، یا نہیں تو ترقی کی وجہ سے، حسد اور بغض ہونے کی وجہ سے بھائی بھائی کے درمیان اور بھائیوں اور بہنوں کے درمیان اتنی بڑی مسافت ہو جاتی ہے، تو بات کرنا تو دور کی بات، وہ آپس میں ایک دوسرے کا چہرہ تک دیکھنا پسند نہیں کرتے، سالوں سال بات بند ہو جاتی ہے۔ اور جب بھائی کا انتقال ہوتا ہے، اب بہن مرنے کے بعد اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے آتی ہے، کیا فائدہ ہے؟ بہن کا انتقال ہو گیا، بھائی اس کے مرنے کے بعد صرف چہرہ دیکھنے کے لیے آتا ہے، تو موت کے بعد آنے کا کیا فائدہ ہے؟ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برکت چاہتے ہو عمر میں، برکت چاہتے ہو بزنس میں، برکت چاہتے ہو اپنے دکان میں، مال اور دولت میں، کہ زندگی باقی رہتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کے پاس جاؤ، اگر اونچ نیچ ہو جائے تو پیر پکڑ کر معافی مانگو، لیکن ان کے ساتھ اچھے رہو، اس نے سلوک کرو۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، آدمی جب قدم رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو 3 قدم بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہیں۔ نبی نے فرمایا، پہلا وہ قدم جو ایک فرض نماز ادا کرنے کے لیے بندہ اپنے گھر سے نکل کر اللہ کے گھر کو آتا ہے، اس کا ایک ایک قدم اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے، بہت پسندیدہ ہے۔ دوسرا قدم، اللہ کے نبی نے فرمایا، کسی فرض کو ادا کرنے کے لیے نکلتا ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے خود نکلتا ہے، حج کرنے کے لیے خود نکلتا ہے، اس کا ایک ایک قدم اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ تیسرا قدم، میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رشتہ دار اپنے کسی دوسرے رشتہ دار سے کوئی مقصد نہیں ہے، کھانا مقصد نہیں ہے، مال حاصل کرنا مقصد نہیں ہے، عزت حاصل کرنا مقصد نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کے نبی کی حدیث پر، اسلام اور شریعت پر عمل کرنا مقصد ہے۔ اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، اپنے بہن کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، یا اپنے دوسرے رشتہ داروں کو، پھوپھی خالہ کو صرف بات کرنے کے لیے جاتا ہے، دوستو نبی نے فرمایا کہ اس کا یہ قدم اللہ کے نزدیک بہت ہی قیمتی ہے۔ جس طرح اس قدم سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اسی طرح اس قدم سے اللہ اس سے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی، مسلمان ہیں، اپنے بھائی بہنوں سے دور ہیں، اس کا رشتہ اچھا، تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا، والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ويفسدون في الارض اولئک لهم اللعنہ وَأُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں سے دور بھاگنے والا، رشتہ داروں سے جھگڑنے والا، رشتہ داروں سے
اپنا ناتا توڑنے والا، رشتہ توڑنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے اور اس کے لیے دوزخ بہترین گھر ہے۔ دوستو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج ہمارے اوپر حالات ہیں، ہم علماء سے درخواست کرتے ہیں، دعا کی درخواست کرتے ہیں، مولانا دکان نہیں چل رہا ہے، مولانا تجارت نہیں چل رہی ہے، اور اسی طرح بڑے بڑے بزرگوں سے جا کر دعا کی درخواست کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، زندگی میں سکون اور چین کا نام تک ہماری زندگی میں نہیں ہے، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ بتائیں دوستو، حضرت جبرائیل بھی اگر آپ کے لیے دعا کریں، اگر آپ کا تعلق، آپ کا سلوک آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو تمہاری زندگی میں سکون اور چین آ ہی نہیں سکتا۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث ہے، نبی نے فرمایا کہ آدمی ہر جمعرات کو، یعنی جمعہ کی شب میں، شب جمعہ میں پورے ہفتے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہمارے روزے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہماری تسبیح اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا، ہر نیک عمل اللہ کے راستے میں، ہماری قرآن کی تلاوت اللہ کے راستے میں اللہ کے پاس جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں یہ کس کے اعمال ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں کے اعمال ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یار اے اللہ، فلاں کا کسی کا اس کی سانس سے اچھا نہیں ہے، کسی کا بیوی سے اچھا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اس کے سارے اعمال کو ایسے ہی موقوف رکھ دو، یہیں سے اٹھا کر پھینک دو، ایک ایک نیکی اس پر نہیں لکھی جائے گی، ہماری دعائیں آسمان تک نہیں جائیں گی اگر ہمارا رشتہ دار ہم سے ناراض ہے۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث ہے، ایک واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے۔ کہاں تشریف لے جا رہے تھے؟ صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ اپنی مبارک اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوستو، ایک دیہاتی قریے کا رہنے والا، ان سے گفتگو کے آداب ان کو معلوم نہیں ہوتے، پیغمبر کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے ان کو معلوم نہیں ہوتا، پیغمبر سے کیسے بات کی جائے اس کا کوئی اندازہ اور طریقہ ان کو معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کھیڑے والے، جن کو بدو کہا جاتا ہے، ایک دیہاتی پیغمبر کے سامنے آیا، پیغمبر تشریف فرمائے اونٹنی پر، اس سے پہلا عمل، اس کے بعد فرمایا کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو، دوسرا عمل اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو، تیسرا عمل، اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صلہ الرحمہ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ تمہارا سلوک، تمہارا معاملہ اچھا ہونا چاہیے، اگر تم اس پر عمل کر لو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں دوزخ سے بچائے گا۔ اب وہ خوشی کی خوشی اپنے گھر کی طرف لوٹنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ کر کہنے لگے کہ دیکھو، جن چیزوں کا میں نے اسے حکم دیا ہے، اگر پابندی کے ساتھ اس پر عمل کر لیا تو وہ جنتی ہے۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوستو، اس حدیث میں ایک چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ تمہارا سلوک، تمہارا معاملہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ پل صراط پر لوگ جاتے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک طرف امانت آ کر کھڑی ہوگی اور دوسری طرف رحم مادر یعنی رشتہ داری آ کر کھڑی ہو جائے گی، اور وہاں کھڑے ہو کر جس کی زندگی میں امانت نہیں، جس کی زندگی میں خیانت تھی، وہ امانت اسے وہاں پر پکڑ لے گی، وہاں آسانی سے گزرنے نہیں دے گی، اور جس کے رشتہ دار جس سے ناخوش تھے، بیزار تھے، پریشان تھے، وہ سارے رشتہ دار پل صراط پر آ کر کھڑے ہو جائیں گے، اسے وہاں سے گزرنے نہیں دیں گے۔ اسی لیے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زندگی میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہوا ہے، پیر پکڑ کر ان سے معافی مانگو۔ دعائیں قبول نہیں ہوتی اگر ہمارا معاملہ رشتہ داروں سے اچھا نہیں ہے۔ ہم روتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اعلان فرمایا کہ دیکھو، میری مجلس میں وحی نازل ہوتی ہے، میری مجلس میں حضرت جبرائیل آتے ہیں، میری مجلس میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے،
اگر کوئی شخص اس مجلس میں ایسا ہے جس کا تعلق رشتہ داروں کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو وہ اٹھ کر چلا جائے۔ تو دوستو ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، فوراً وہ چلا گیا۔ اپنی خالہ سے اس کا کچھ معاملہ تھا، جھگڑا تھا، اس کا ناروا سلوک اس کی خالہ کے ساتھ تھا۔ وہ گھر گیا، جا کر اس سے معافی تلافی کرتے ہوئے سارا معاملہ صاف کر کے پھر دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آ کر کہنے لگا، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بتاؤ تم کہاں گئے تھے، گئے کیوں، آئے کیوں؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا جھگڑا خالہ سے ہو چکا تھا اور کئی مہینے ہو چکے تھے۔ جب آپ نے کہا کہ بھئی اگر کوئی رشتہ داروں سے جس کا تعلق صحیح نہیں ہے مجلس میں نہ بیٹھے، اٹھ کر چلا جائے، فوراً گیا، میں نے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا، اپنی خالہ سے میں نے معافی مانگ لی، اس نے خوشی سے معاف کر دی، اب میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ تو دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یاد رکھو، کسی بھی مجلس میں جب اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، لیکن اس مجلس میں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی رشتہ داروں سے جھگڑا کرنے والا بیٹھا ہوا ہو، کوئی بھائی سے پریشان، کوئی بہن سے پریشان، اس کا تعلق استوار نہیں ہے۔ ایسا آدمی اگر قرآن کی مجلس میں بھی بیٹھتا ہے تو اس پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، تو دوسرے بھی اس کی وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول، صحابہ میں مفتی کی ان کی حیثیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ ان کے ساتھ رہنے والے ایک مرتبہ آئے، کہا کہ آج ہم کو دعا کرنا ہے، ایسا کرو کہ ہمارے درمیان میں اگر کوئی رشتہ ناتا توڑنے والا ہو فوراً تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا جائے تاکہ ہماری دعا اللہ تک پہنچ جائے۔ ایک آدمی اٹھا چلا گیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اب دعا کرو، دعا مکمل ہوئی، پھر اس کے بعد وہ آدمی آ کر بیٹھا۔ تو دوستو دعا بھی قبول نہیں ہوتی اگر ہمارا رشتہ ناتا، اگر ہمارے رشتہ دار ہمارے سے ناراض ہیں، ہمارے ماں باپ ناراض ہیں، بھائی بہن ناراض ہیں، تو ہماری دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عقبہ ابن عامر کو 5ویں نصیحت، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ 6ٹھی نصیحت آپ نے فرمایا وَأَعْتِ مَنْ حَرَمَكَ، جو زندگی بھر تمہیں کاٹنے میں اور تمہیں محروم کرنے میں، تمہیں نقصان پہنچانے میں اپنی طاقت اور قوت صرف کرتے ہیں، تمہارے ارد گرد کے لوگ، تمہارے دوست، تمہارے رشتہ دار، کوئی بھی ہو تمہارے ساتھ اگر اس طرح معاملہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کو خوب دو، تم محروم نہ کرو۔ وہ تم کو محروم کرتے ہیں لیکن تم ان کو محروم نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ جنت میں اعلیٰ یعنی فردوس میں تمہارے لیے ایک محل تیار کریں گے، جنت میں تمہارے لیے ایک گھر تیار کریں گے اس نیکی کی برکت سے۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوستوں اسلام لانے سے پہلے حضرت ابو سفیان، ان سے بڑا دشمن ہمارے آقا کا کوئی نہیں تھا، سارے دشمنوں کے سردار تھے۔ کئی جنگوں میں انہوں نے پیغمبر کے مقابلے میں کفار کے مجمع کو لے کر آئے، لیکن دوستو جب فتح مکہ کا موقع آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ آنے لگے۔ انصار میں سے ایک صحابی تھے، انصار کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ کر کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تو گوشت کاٹنے کا دن ہے، آج جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا دن ہے۔ اب یہ جملہ ابو سفیان کے کان پر پڑا، فوراً یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ یہاں ایسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کے صحابہ مجھے دیکھ کر کاٹنے کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بالکل غلط ہے، الیوم یوم الملحمہ نہیں، یوم المرحمہ، آج کا دن رحم و کرم کا دن ہے۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے ان کو ضمانت دی، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے، جو حرم میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے، جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے۔ سارے قریش کو جمع کر کے کہا کہ زندگی بھر تم نے مجھے تکلیف پہنچائی، آج تم مجھ سے کس بات کی امید رکھتے ہو؟ تو سارے قریش کفار کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سے ہمیں اچھائی کی امید ہے، نیکی کی امید ہے، رحم و کرم کی امید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا میں ویسے ہی تم سے کہوں گا، فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء، آج تم سب کے سب آزاد ہو۔ وَأَعْتِ مَنْ حَرَمَكَ، حضرت ابو سفیان کو بلایا،
ایک جگہ سے مال غنیمت، جنگ حنین کے بعد مال غنیمت آیا تو اس میں سے ان کے لڑکوں کو 300 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے. یعنی اپنے دشمن کو اللہ کے نبی دے رہے ہیں جنہوں نے زندگی پر پیغمبر کو انہوں نے محروم کیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تمہیں محروم کرے، جو تمہیں کاٹے، اپنی طاقت تمہارے خلاف خوب صرف کرے اور اس بات کی کوشش کرے کہ تمہیں نقصان پہنچائے، ایسے آدمی کو تم نفع پہنچاؤ، پھر دیکھو کہ اللہ دل میں کیسی محبت ڈالیں گے. آخر میں فرمایا وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، تم پر ظلم اگر کوئی کرتا ہے تو صبر کر لو اور اسے دل سے معاف کر دو. یہ 3 خوبیاں ایسی ہیں. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی غلطی پر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اسے جنت کے کنارے پر محل بنائیں گے. یہ ایک آدمی حق پر ہے، اس کے باوجود جھگڑا چھوڑتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اسے جنت کے بیچوں بیچ محل تیار کریں گے. تو الغرض میرے محترم بزرگ دوستو، یہ نصیحت ہی 7 نصیحتیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما کو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اس میں نصیحت ہے، عبرت ہے، اور ہمارے لیے اس میں دوستوں عمل کرنے کے لیے آسان راستہ ہے. بس دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سب چیزوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جو کچھ سمجھا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.